الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی خاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تذکیر القرآن کے سلسلے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم سورہ ہود کے رکوع نمبر 4 سے لے کر رکوع نمبر 6 تک کے مضامین کا مختصر خلاصہ جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ رکوع نمبر 4 جو ہے یہ آیت نمبر 36 سے لے کر آیت نمبر 49 تک ہے، اور اس رکوع میں حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کر دیا گیا کہ آپ کی قوم کا مزید کوئی فرد ایمان نہیں لائے گا، اب ان پر عذاب نازل ہوگا، آپ اہل ایمان کے لیے ایک کشتی بنائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے اور قوم کے سردار آپ کا مذاق اڑا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ عنقریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب اللہ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ آیا تو آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہو گئی اور زمین سے پانی ابلنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تمام اہل ایمان اور ہر مخلوق کے ایک ایک جوڑے کو کشتی میں سوار کر لیا۔ پانی کی مقدار اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے ایک ایسے طوفان کی صورت اختیار کر لی جس سے پہاڑ جیسی بلند موجیں پیدا ہو گئیں۔ کشتی میں سوار ہونے والے محفوظ رہے اور باقی پوری قوم پانی میں غرق ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹا کافر تھا، اس نے کشتی میں آنے سے انکار کیا اور کفار کے ساتھ غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے۔ اللہ نے جواب دیا کہ اس کا تم سے کوئی تعلق نہیں، اس کا عمل برا تھا۔ بقول اقبال کے جیسے باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر بھی صرف قابل میراث سے پدر کیوں کر ہو۔ رکوع نمبر 5 جو ہے یہ آیت نمبر 50 سے لے کر آیت نمبر 60 تک ہے، اور اس رکوع میں قوم عاد کا ذکر ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم کو اللہ کی بندگی اور اس سے بخشش مانگنے کی دعوت دی، ساتھ ہی بشارت سنائی کہ اگر تم نے میری بات مان لی تو اللہ تم پر رحمتوں کی بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرما دے گا۔ قوم نے توہین آمیز انداز میں ان کی بات کو جھٹلا دیا اور کہا کہ لگتا ہے کہ ہمارے معبودوں نے آپ کے اوپر کوئی اثر ڈال دیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ گواہ رہو کہ میں تمہارے معبودوں سے اعلان برات کرتا ہوں، میں نے تم تک حق بات پہنچا دی ہے، تم نے اسے نہیں مانا، اب اللہ کی طرف سے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آخر کار ایک رسوا کن عذاب نے تباہ کر دیا۔ رکوع نمبر 6 جو ہے یہ آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 67 تک ہے، اور اس رکوع میں قوم سمود کی بربادی کی داستان ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نے آباء و اجداد کے من گھڑت معبودوں کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر اس قوم کے سامنے ایک اونٹنی پہاڑ سے برآمد کی اور انہیں خبردار کیا کہ اس اونٹنی کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا۔ قوم نے اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ 3 دن بعد اللہ کا عذاب آ گیا اور پوری قوم ایک زلزلے سے ہلاک کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور اہل ایمان کو محفوظ رکھا۔ تو یہ تھا خلاصہ سورہ ہود کے رکوع نمبر 4 سے لے کر رکوع نمبر 6 تک کے مضامین کا۔ اگلی ویڈیو میں اس کے آخری 4 رکوعوں کے مضامین کا مختصر خلاصہ جو ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و ایاکم بالآیات